اچھا جی، سورہ ہود آیت نمبر 26، اس میں حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں جو واقعہ ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس سے آگاہ فرما رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی اس واقعہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے متعلق۔ تو آیت نمبر 26، وَأُوحِيَ إِلَى نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ، اور نوح علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی گئی لن یؤمن، کہ ایمان نہیں لائیں گے مزید لوگ من قومک، آپ کی قوم سے۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت نوح علیہ السلام سے فرما رہے ہیں کہ آپ کی محنت کے باوجود، آپ کی نصیحت کے باوجود، آپ کے اپنی قوم کو بار بار اللہ تبارک و تعالی کے پیغام کی طرف بلانے کے باوجود مزید لوگ ایمان نہیں لائیں۔ تو پھر الا من قد آمن، الا من قد آمن، بلکہ مگر وہی لوگ جو ایمان لا چکے ہیں ان کے سوا مزید لوگ ایمان نہیں لائیں گے۔ فلا تبتئس، تو تم غم نہ کرو، بما کانوا یفعلون، اس پر جو وہ کفر کر رہے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نبی کو ساتھ ان کا حوصلہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ ان کے بارے میں پریشان مت ہو جائیں جو ایمان نہیں لا رہے۔ تو پھر آیت نمبر 27، وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، تو اللہ تبارک و تعالی اس آیت میں حکم فرما رہے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کو۔ کیا حکم؟ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ، اور کشتی بناؤ، بِأَعْيُنِنَا، ہماری نگہبانی میں، وَوَحْيِنَا، اور ہمارے حکم کے مطابق، وَلَا تُخَاطِبْنِي، اور مجھ سے بات نہ کرو، فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے ظلم کیا، إِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک وہ ڈوبنے والے ہیں، غرق ہو جانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیا حکم دیا کہ ایک کشتی بنائیں ہماری نگہبانی میں اور ہمارے حکم کے مطابق، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا آپ ایک ایسی کشتی بنائیں جس طرح اللہ تبارک و تعالی آپ کو حکم دیتے ہیں۔ تو پھر اور اللہ تبارک و تعالی یہ بھی فرما رہے ہیں کہ آپ بار بار ان لوگوں کا ذکر نہ کریں جو ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام کشتی بناتے تھے، وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ، اور ان کے پاس سے جب بھی گزرتے، مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، ان کے قوم کے سردار، سَخِرُوا مِنْهُ، تو وہ ان کا مذاق اڑاتے۔ جب نوح علیہ السلام کشتی کی تعمیر کر رہے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو اس وقت اس قوم کے جو بھی سردار تھے، جو بھی لوگ تھے، وہ وہاں سے گزرتے تو وہ آپ کا مذاق اڑاتے کہ آپ یہ اتنی بڑی کشتی کیوں بنا رہے ہیں، کیونکہ یہاں نہ تو دریا ہے نہ پانی ہے، آپ خشکی پر اس کشتی کو کیسے چلائیں گے؟ لیکن پھر قال ان تسخروا منا، تو نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہمارا مذاق اڑاتے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ، تو بے شک ہم تمہارے مذاق کا جواب دیں گے، کما تسخرون، جیسے کہ تم مذاق اڑاتے ہو۔ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، پھر تم ان قریب جان لوگے، مَن یأتیہ، جو کہ آئے گا، عذاب یخزیہ، کس پر عذاب آتا ہے جو اسے رسوا کرے گا۔ پھر عنقریب تم جان لو گے کہ کس پر عذاب آتا ہے جو رسوا کرنے والا ہے، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس پر قائم رہنے والا عذاب اترتا ہے۔ حَتَّى إِذَا جَاءَ، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، إِذَا جَاءَ أَمْرُنَا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم آ گیا، وَفَارَتِ التَّنُّورُ، اور تنور نے جوش مارا، قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا، ہم نے کہا اس کشتی میں سوار کر لیں، مِن كُلِّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہر قسم کے جوڑے کو، وَأَهْلَكَ، اور اپنے گھر والوں کو، إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، سوائے اس کے جس کے بارے میں پہلے حکم طے ہو چکا ہے، وَمَنْ آمَنَ،
اور ان کو بھی سوار کر لیں جو لوگ ایمان لانے والے ہیں، وما آمن معہ، اور ان کے ساتھ بہت کم لوگ، الا قلیل، جو ایمان لائے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کے ساتھ بہت کم لوگ تھے جو ایمان لائے تھے اور وہ ان کے ساتھ کشتی میں سوار ہو چکے تھے۔ ان ربی لغفور الرحیم، یقیناً میرا رب بڑا ہی بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تو ان آیات میں ہم نے دیکھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا اور ان کو اپنے ساتھ ان لوگوں کو سوار کرنے کا حکم دیا جو ایمان لانے والے تھے، اور اس میں اور کیا چیزیں، یعنی کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار ہوا، اور وہ لوگ جو ایمان لانے والے تھے، اور ان کے اپنے خاندان سے ان کا بیٹا جو ہے وہ ایمان نہیں لانے والا تھا، تو اس کو بھی اس میں سوار کرنے کا حکم نہیں دیا گیا۔ سمجھ آ گیا؟